بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم پروردگار نے مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ پروردگار اے میرے پروردگار اور میری دعا کو قبول فرما اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب مجھے اور میری والدین اور ایمان والوں کو بھی بروز حساب مغفرت سے نواز۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں، جو شانوں پر نواسا ہو، جو شانوں پر نواسا ہو، تو نانا ٹھہر جاتا ہے،
وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اگر پڑھتا نہیں حبشی اذان صبح کی اے حاکم، اگر پڑھتا نہیں حبشی اذان صبح کی اے حاکم، تو صبح کے لیے سورج کا آنا ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے، آپ کا اور میرا خالق ہے۔ درود لامحدود محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک اور ان کے جانثار اصحاب پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم ٹرانسمیشن نقوی میڈیا نیوز چینل پر۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کی ٹرانسمیشن کا بھی آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے، اور ان کے بعد بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت بھی پڑھی گئی، جس سے آپ کے اور ہمارے دلوں کو منور کیا گیا۔ ہمارے آقا و مولا کی نعت رسول مقبول سنائی گئی۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے والدین ہے، عظمت والدین۔ اس حوالے سے آج کے ہم گفتگو جاری کریں گے، تو اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو ناظرین سامعین عید کی خوشیوں میں غرباء مساکین کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہماری سکرین پر نمبر آ رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر، تو جو خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ لازمی رابطہ کریں، تاکہ عید سے پہلے مستحق افراد تک ان کا کچھ راشن یا عیدی وغیرہ پہنچائی جا سکے، تاکہ وہ عید پہ جیسے ہم خوش ہوں گے، ہمارے بچے خوش ہوں گے، اسی طرح ان کے بھی بچے وہ بھی خوش ہوں گے ہم، اور انشاءاللہ تاکہ بابرکت مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان بھیجا، تاکہ ہم اگر کوئی غلطی یا گناہ ہم نے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ یہ 30 دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دل کھول کے نیکیاں لے جاؤ، مجھ سے جتنا کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا لیتے ہیں، چھوٹا سا چمچ کے حساب سے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا جگ لگا لیتے ہیں، یا کس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت مہینے سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے جو علماء کرام ہیں ان کا نام ہے حجت الاسلام والمسلمین سید رضوان حیدر شیرازی۔
تو ان سے ہم آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو قبلہ بتائیے گا کہ والدین کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے، اور بچوں کے لیے اس حوالے سے مختصر ٹائم میں ہمیں کچھ آگاہی کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں قبلہ شاہ صاحب کا اور نقوی میڈیا کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی بات کو ناظرین تک پہنچا سکوں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، کیونکہ میرا آج جو موضوع ہے وہ ہے عزت والدین، عزت والدین، عظمت والدین۔ کیونکہ رمضان الکریم کا مبارک مہینہ ہے، تو سب سے پہلے میں یہ دعا کروں گا کہ خداوند کریم ہمیں اس بابرکت مہینے میں بہت ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو کیونکہ موضوع ہے اور وقت بھی مختصر ہے، اپنے اس مختصر سے وقت میں اپنی بات کو پورا بھی کرنا ہے، تو خدا ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ اب دیکھیں، جو وصیت ہوتی ہے اس میں اہم ترین بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اہم ترین بات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو خدا فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سے پیش آئے، حسن کرے، احسان کرے، نیکی کرے۔ یہ احسان، حسنہ کے معنی نیکی بھی ہیں، احسان بھی ہے، اور عربی زبان میں مختلف لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب بر جو ہے وہ بھی نیکی ہے، تو وہ بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ خدا نے اس کا ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ بر کرو، نیکی سے پیش آؤ۔ تو اب دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، خدا نے فقط کسی ایک خاص فرقے کو نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، بلکہ پوری انسانیت سے کہا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے اولاد آدم، کہ آپ نے اولاد آدم کو وصیت کی کہ اے اولاد آدم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اولاد آدم میں سے تو ہو، لیکن اس میں انسانیت نہ ہو، یعنی انسانیت کا، انسان میں انسانیت کا ہونا ضروری۔ اب جس میں انسانیت ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ تو خدا نے متعدد مقامات پہ یہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میرے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کی ایک آیت موجود ہے، جس میں خدا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ اور تیسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 ہے، خدا ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کو فرمایا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے کہ آپ کہہ دیجئے کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ یہاں پہ بھی خدا نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میری عبادت کرنے کا حکم ہے اور میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تیسرے مقام، چوتھے مقام پہ خدا فرما رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی یہ چار مقام ایسے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ یعنی یہ چار مقامات تو ظاہراً جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، باقی بھی متعدد مقامات پہ فرمایا، لیکن یہ چار مقامات تو ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ جہاں اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وہاں ساتھ اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے ہم سے، خدا یہ کہنا چاہتا ہے ہم سے کہ اے دنیا والو، میری توحید کا اقرار تمہیں تب فائدہ دے گا، تب فائدہ پہنچائے گا جب تم اس توحید کے اقرار کے ساتھ اپنے والدین کی اطاعت کرو گے۔
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا تب فائدہ دے گا جب اس کے ساتھ والدین کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی۔ اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والدین کی نافرمانی کرتے ہو، تو خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے جہاں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، نہ ٹھہرانے کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ ہی خدا نے یہ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ میری اطاعت کرو، وہاں خدا نے یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے، اور ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو عزت والدین اور عظمت والدین کو بیان کرتی ہیں۔ اور ہاں، یہاں پہ ایک بڑا بہترین نقطہ ہے جو میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ فقط والدہ کی خدمت کر لینا کافی نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ٹھیک ہے، والدہ کا بھی بڑا رتبہ ہے، والد کا بھی بڑا رتبہ ہے، لیکن دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہاں پہ کسی ایک فرد کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی ایک بات مشہور ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ٹھیک ہے، ماں کا بڑا احترام ہے، لیکن ساتھ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ باپ کا بھی اتنا ہی درجہ ہے، باپ کا بھی اتنا ہی مقام ہے۔ تو کیونکہ میرے سامنے ایک حدیث ہے سرکار کی، سرکار فرماتے ہیں الدعاء الولد لولدہ کالدعاء النبی لامتہ۔ توجہ فرمائیے گا ناظرین، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو باپ کا بڑا احترام ہے، باپ کا بڑا درجہ ہے۔ اور ایک شخص آیا تھا رسول خدا کی خدمت میں، اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی۔ کون سی منت؟ یا رسول اللہ، منت یہ مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا، یعنی جنت کی چوکھٹ ہے اس کا بوسہ دوں گا۔ تو یا رسول اللہ اب بتائیے میں وہ کیسے جنت کی چوکھٹ پہ بوسہ دوں؟ تو سرکار نے پہلے تو فرمایا کہ ایسی منتیں مانتے ہی کیوں ہو جن کو پورا نہ کر سکو۔ پھر سرکار نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، گھر جاؤ اپنے والدین کے پیروں کا بوسہ دو، گویا کہ تم نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دے۔ کہنے لگا سرکار میرے والدین اس دنیا فانی میں نہیں رہے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تم قبرستان چلے جاؤ، قبرستان میں جا کے اپنے والدین کی قبروں پہ بوسہ دو، گویا کہ تو نے جنت کی دہلیز پہ بوسہ دیا ہے۔ کہنے لگا سرکار میرے والدین کی قبریں جو ہیں ان کا بھی مجھے علم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، یہاں پہ بیٹھ کے دو خط کھینچو، ایک کو باپ کی قبر تصور کرو، ایک کو ماں کی قبر تصور کرو، اس پہ بوسہ دو، گویا کہ تم نے جنت کی چوکھٹ پہ بوسہ دے دیا۔ تو اتنا مقام ہے ناظرین، اتنا مقام ہے، عظمت والدین اتنی ہے، عزت والدین اتنی ہے کہ اگر ان کی قبروں کا بوسہ دو گے ایسا ہے جیسے جنت کی دہلیز پہ بوسہ دیا ہے۔ تو ایک اور واقعہ میرے سامنے ہے کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، ہم نے پروگرام کو کلوز بھی کرنا ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے اسلام قبول کیا، واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ سرکار کے پاس شخص آتا ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگا سرکار میری والدہ ہے وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ کافرہ ہے، تو سرکار اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں، ہے میری والدہ۔ سرکار نے فرمایا بے شک وہ کافرہ ہے تو تمہاری اماں نا، ہے تو تمہاری ماں، ہے تو تمہاری والدہ، اگر وہ ایسا تمہیں حکم دے جو اسلام کے منافی ہو اس پہ عمل نہیں کرنا، جو باقی اس کے حکم ہے ان کو اس سے دگنا ماننا ہے جو پہلے تو مانتے تھے، اپنی ماں کی عزت اس سے دو گنی زیادہ کرنی ہے جو تم پہلے کرتے تھے، اس کی خدمت اس سے دو گنا زیادہ کرنا ہے جو تم اس سے پہلے کرتے تھے، کیونکہ اب تم نے اسلام قبول کر لیے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ تو یہ خیر گھر چلا گیا واپس، اب جیسے گیا تو والدہ کی خدمت اور زیادہ کرنا شروع کر دی۔ اس کی والدہ کو علم تھا، خبر تھی
کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے. اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی والدہ جو تھی وہ حیران ہو گئی کہ اس نے جب سے اسلام قبول کیا ہے یہ میری عزت زیادہ کرتا ہے, یہ میری خدمت زیادہ کرتا ہے, یہ میری بات زیادہ مانتا ہے, اس سے پوچھو تو صحیح. جب پوچھا تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اماں جان میرے چھٹے امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. جب اس نے یہ سنا اس نے کہا تیرا اسلام اتنا عظیم ہے, اپنے والدین جو دوسرے مسلک کے والدین ہیں ان کے ساتھ اتنا عظیم رویہ اور اتنی عظیم شفقت اور مہربانی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تیرا امام ہے کہاں؟ اس نے کہا فلاں شہر میں میرے امام رہتے ہیں. اس نے کہا مجھے یہ بتا تیرا امام مجھے مل جائے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اچھا تیرے امام کا کلمہ میں بعد میں پڑھوں گی, پہلے اس امام کی زیارت کروا جس نے عزت والدین بتائی ہے. تو گویا یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. تو اور ایسے اتنے واقعات ہیں. ایک شخص تھا جب وہ گھر آیا تو اس نے تیاری شروع کی تو اس کی والدہ حیران ہو کے پوچھتی ہے, ماں باپ بوڑھے تھے, ایک جوان بیٹا تھا اس کا, تو وہ جب گھر آیا تو اس نے آ کے تیاری شروع کی کہیں جانے کی, تو والدین جو تھے وہ حیران ہو. والدہ پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ وہ اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ہلا کا رہنے والا تھا, عراق کا. اس نے کہا کہ اماں میں کربلا جا رہا ہوں امام حسین بادشاہ کی قبر کی زواری کرنے کے لیے. اس نے کہا اچھا خود اکیلے جاؤ گے, بوڑھی ماں کو یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ اس نے کہا اماں میرے پاس ایک سواری ہے, آپ تیاری کیجئے, میں آپ کو سواری پہ بٹھاؤں گا, خود پیدل چل کے کربلا جاؤں گا. اب جب اس نے تیاری کی تو باپ کہنے لگا ماں اور بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو بیٹا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا حضور ہم کربلا جا رہے ہیں سرکار امام حسین بادشاہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے اچھا ماں کو ساتھ لے کے جاؤ گے, باپ کو تنہا یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے ابا جان میرے پاس ایک سواری ہے, ماں کو سواری پہ بٹھاؤں گا, آپ کو کندھے پہ بٹھا کے کربلا لے جاؤں گا, وہاں پہ قبر حسین کی زیارت کرواؤں گا. تیاری ہو گئی, وہ گھر سے نکلے, رستہ مختصر یہ کہ وہ پہنچے. جب پہنچے تو جہاں پہ سواری کو باندھا جاتا تھا وہاں پہ سواری کو باندھا, اپنے والدین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ قبر حسین کے قریب لے کے گیا. وہاں پہ جا کے اس نے سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. اب جیسے ہی سلام کیا تو وہاں پہ ایک عالم دین تھے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے فوراً قرآن مجید کو, اس کتاب کو بند کیا. قرآن مجید کی کتاب کو بند کرنے کے بعد فوراً کھڑے ہوئے اور اس لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کون سا ایسا عمل کرتے ہو جو دنیا والوں سے الگ ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل تو یاد نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں, اور نہ ہی کوئی میرے ذہن میں ہے کہ جو میں عمل ایسا کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کون سا ایسا عمل کر کے آئے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ آغا جان میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں سب سے الگ یہ میں نے کام کیا. بس اپنے روٹین کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, اور جو خدا کی طرف سے واجبات ہیں ان پہ کوشش کرتا ہوں کہ عمل کروں. اچھا یہ بتاؤ کہ اب جو آئے ہو یہاں پہ تو اپنے والدین کو کیسے لے کے آئے؟ اس نے کہا, اس نے پورا واقعہ بتایا. تو جب واقعہ بتایا تو عالم دین نے اس کے سر کا بوسہ دیا اور رو کے کہا مبارک ہو تجھے, اللہ نے تیری والدین کی خدمت کو بھی قبول کر لیا ہے اور حسین بادشاہ نے تیری زیارت کو بھی قبول کر لیا. اس نے کہا کیونکہ جب تم آئے ہو تو نے قبر حسین پہ آ کے سلام کیا ہے تو قبر سے تجھے سلام کا جواب آیا. تو یہ عزت والدین ہے, یہ عظمت والدین ہے, یہ والدین کی خدمت کرنے کا صلہ ہے, یہ والدین کی خدمت کرنے کا اجر ہے. تو دعا ہے کہ خداوند کریم اس ماہ سیام, ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو, فضیلتوں کو, عظمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے عظمت والدین بیان فرمائی ہے.
تو بہت ہی شکریہ قبلہ کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین سامعین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے ان کا احترام کریں۔ اگر وہ اس در فانی سے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیں ان کی قبر پر جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنی چاہیے۔ بہت ہی عظمت ہے والدین کی، تو اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس حصے سے فائدہ اٹھا سکے، ان کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین سامعین، اگر آپ میں سے کوئی ہمارے چینل پر، ہماری ٹرانسمیشن پر نعت وغیرہ، نعت منقبت کچھ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہماری سکرین پر نمبر آ رہے ہیں، تو وہ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں تاکہ ان کو اگلی کسی ایپیسوڈ میں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جا سکے۔ اور اگر کسی دوست کے، کسی احباب کے کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ بھی شیئر کر سکتا ہے، پھر ہم انشاءاللہ جب موقع ملا تو اس حوالے سے بھی ان کے جوابات ان کو دیے جائیں گے۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر نقوی میڈیا نیوز چینل کی ایک ٹرسٹ قائم ہے جو غرباء مساکین کی مدد کے لیے قائم کی گئی ہے، تو ان کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی اکاؤنٹ نمبر سکرین پر آ رہے ہیں۔ تو جو ناظرین مستحق افراد کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ لازمی رابطے میں رہیں تاکہ ہم عید کی خوشیوں میں مستحق افراد کے ساتھ شامل ہو سکے۔ ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت مہینے سے جتنا زیادہ ہو سکے فیض یاب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔